अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होते ही उन्होंने कुछ अवामी रिलीफ़ के इक़दामात का ऐलान किया है, जिस पर अभी बात करेंगे। मगर सबसे अहम बात जो हम आपसे करेंगे वो ये करेंगे कि जनाब काबीना कौन सी बन रही है, कौन वज़ीर बन रहे हैं, कौन मुशीर बन रहे हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौन बन रहे हैं, गवर्नर्स कौन बन रहे हैं, ये एक्सक्लूसिवली हम आपको आगाह करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि आज का जो असम्बली का इजलास था उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर अनाउंस कर दिया अपने असम्बली से इस्तीफ़े, उस पर बात करेंगे। और फिर डिप्टी स्पीकर ने भी एक रोल अदा किया, कासिम सूरी साहब ने, वो क्या रोल था, इस पे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और इससे पहले अपोजिशन लीडर थे, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। आज असम्बली का जब इजलास हुआ तो उसमें खिलाफ जो जिसे कहते हैं रवायत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब से कबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और रुकन कौमी असम्बली शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको कासिम सूरी साहब ने जो है वो बोलने का मौका दिया और उन्होंने वहाँ पर एक धुआंधार किस्म की तकरीर की और उन्होंने कहा कि जी हम तमाम जो अरकान हैं वो असम्बली से इस्तीफ़े देकर जा रहे हैं, और उठकर वो ऐवान से चले गए और उन्होंने उस इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। उससे पहले जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उन्होंने अपने कागजात नामज़दगी भी PTI की तरफ से दाखिल करवाए हुए थे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इजलास में शरीक हुए, उनकी तादाद जो कि तवक्को की जा रही थी कि 140 के करीब होगी, लेकिन वो सिर्फ 108 अरकान थे। बाकी अरकान जो हैं वो इजलास में शरीक नहीं हुए। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब अमल में लाया गया और वो उस इंतखाब से पहले भी कासिम सूरी साहब ने वो सीट छोड़ दी और फिर वो जो अयाज सादिक साहब जो मेंबर हैं पैनल ऑफ चेयरमैन के, उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब 174 वोट लेके पाकिस्तान के जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। उसके फ़ौरन बाद उन्होंने एक तकरीर की और जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक दानिशमंद आदमी की तकरीर थी, एक जैसी तकरीर होनी चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर की, उस तरह की तकरीर थी। कोई उन्होंने उसमें यह नहीं कहा कि हम किसी को इबरत का निशान बना देंगे, किसी को उन्होंने गद्दार नहीं कहा, किसी को उन्होंने मुल्क दुश्मन नहीं कहा। जो सबसे अहम बात थी जिसका एक आम आदमी इंतज़ार करता वो उन्होंने की। उन्होंने फ़ौरी तौर पे उन्होंने कहा कि अगले बजट का भी उन्होंने इंतज़ार नहीं किया और उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से ये उनके ऐलानात नाफिज़ुल अमल होंगे कि जिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 1 लाख रुपए तक है, उनकी तनख्वाहों में फ़ौरी तौर पर 10% इजाफ़ा, और फिर जो पेंशनर हैं जो कि पिछली हुकूमत में मुसलसल नज़रअंदाज होते रहे, उनकी जो है पेंशनों में भी फ़ौरी तौर पर उन्होंने 10% का इजाफ़ा किया। फिर उन्होंने जो कम अज़ कम तनख्वाह है वो 25,000 रुपये मुकर्रर कर दी और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो प्रोग्राम है उन्होंने कहा कि हम उसको बहाल करेंगे। उसके साथ उन्होंने ये भी ऐड किया कि जो तालीम की सहूलत है वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ ऐड की जाएगी। उसके साथ ही उन्होंने और बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि बड़ी हौसला अफजा हैं और खुशकुन हैं। एक तो जो पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा हो चुका था, उस वाले से उन्होंने बहुत अहम ऐलानात किए। उन्होंने चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती का बड़ा ख़ुसूसी ज़िक्र किया, तवील ज़िक्र किया। उन्होंने तुर्की के साथ दोस्ती का अपने ज़िक्र किया। उन्होंने अमेरिका के साथ और यूरोपीय यूनियन के साथ अपने तल्लुकात का ज़िक्र किया। उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ अपने तल्लुकात का ज़िक्र किया। उन्होंने कश्मीर पर बात की और उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होता, वहाँ के जो अवाम हैं उनको वहाँ के हकूक़ नहीं मिल जाते, उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के जो तल्लुकात है वो मामूल पर नहीं आ सकते। और उन्होंने कहा कि ये बेहतर होगा कि भारत जो है वो कश्मीर के मसले को हल करने में आगे बढ़े और ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी कि बरसीर के अवाम जो हैं वो खुशहाली की तरफ बढ़ सकें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू उन्होंने की जिससे एक प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए। उसी तरह की तकरीर थी। मैं ये दोबारा बात करूँ उससे पहले जो इस्तीफ़ा दिया, अब उनकी तरफ हम आ जाते हैं। आपको याद होगा कि जब 2013 वाली असम्बली थे, वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे उन्होंने भी इस्तीफ़े ऐलान किए थे, लेकिन उसके बाद जब भी स्पीकर साहब उनको बुलाते थे कि ज़ाब्ते के मुताबिक स्पीकर एक एक करके सबको बुलाता है और उनसे उनकी राय पूछता है, उसके बाद वो इस्तीफ़े मंजूर या नामंजूर करने का ऐलान करता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो स्पीकर जब भी उनको बुलाते थे वो नहीं जाते थे
اور بالآخر کافی عرصہ اسمبلیوں سے غائب رہنے کے بعد انہوں نے استعفے بھی نہیں دیے اور اس عرصے کی تمام تر جو تنخواہیں اور مراعات ہیں وہ بھی پوری وصول کی تھیں. آج بھی ایسا ہی ہوا کہ جیسے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اسمبلی کے، اس کے مطابق تو ایک تو تحریری استعفیٰ ہونا چاہیے، اس طرح زبانی اعلان والا استعفیٰ نہیں ہوتا. دوسرا وہ ہینڈ رائٹنگ میں ہونا چاہیے، یعنی کہ جو مستعفی ہو رہا ہے اس کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ہونا چاہیے، پرنٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ابھی انہوں نے ایک زبانی اعلان کیا، پتہ نہیں اب اس کو صرف سیاسی طور پہ استعمال کرتے ہیں یا کہ بعد میں تحریری استعفے بھی جو ہیں وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے بھجواتے ہیں، نہیں بھجواتے، کیونکہ جو ٹائپ شدہ استعفے ہیں ان کے اوپر دستخط تو پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اراکین سے لیے ہیں، لیکن وہ قابل قبول ہیں یا نہیں یہ تو جو اسپیکر ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے. آج کے اس اجلاس میں اسپیکر قاسم سوری جو قائم مقام اسپیکر تھے، کیونکہ اسپیکر اسد کیسر تو مستعفی ہو چکے ہیں، تو قائم مقام اسپیکر کے حیثیت سے ان کا کردار بھی بڑا غیر روایتی اور متنازع رہا، اور انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جو کہ پارلیمانی روایت نہیں رہی. ایک تو انہوں نے آج جو ہے وہ اسپیکر کی سیٹ پہ بیٹھ کے ایک لمبی چوڑی تقریر کی اور وہ خط بھی لہرایا، وہ جو مبینہ خط ہے، اور اس قسم کی گفتگو کی، اور وہ مسلسل اظہار کرتے رہے عمران خان صاحب سے اپنی وفاداری کا. جبکہ اسپیکر جو اسد کیسر صاحب تھے، یہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب، یہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے، وزیر اعظم سے ہدایات لیتے رہے، جبکہ ایسا کردار جو ہے وہ آئین کے مطابق ان کا نہیں ہوتا. انہوں نے پہلے بھی روایات کا خیال نہیں کیا اور آج بھی روایات کا خیال نہیں کیا، اور اسپیکر کی سیٹ پہ بیٹھ کے کبھی تقریر نہیں کی جاتی، اور آج قاسم سوری صاحب نے وہ تقریر، کافی لمبی چوڑی تقریر ایک انہوں نے وہاں پر کی. اس کے بعد دوسری دفعہ انہوں نے جو ایک اور بڑی جیسے کہتے ہیں کہ اس کو اچھی حرکت نہیں کہا جائے گا، کہ جب وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ان کی تقریر مکمل ہو چکی اور اس وقت جو اجلاس چیئر کر رہے تھے سردار ایاز صادق صاحب، انہوں نے دعوت دی بلاول بھٹو زرداری کو کہ وہ اسپیچ کریں ایوان کے ساتھ، لیکن اسی دوران قاسم سوری آئے اور سردار ایاز صادق لازمی بات ہے ان کو دیکھ کے اٹھ گئے اور وہاں پہ سیٹ پہ بیٹھ کے انہوں نے اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا، یعنی کہ انہوں نے ان کو اجلاس نہیں کرنے دیا. تو آج کی جو چیزیں ہیں ان میں اینڈ پہ چل کے ایک اور بھی چیز پہ بات کرتے ہیں، جو کچھ چیزیں ایسی کہ جو عدم برداشت کا رویہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل دیکھنے میں آ رہا. انہوں نے نہیں گوارا کیا کہ وہ اسمبلی کے اندر موجود رہتے اور مقابلہ کرتے، نہ بھی مقابلہ کرتے تو موجود رہتے، کہ وہ وزیر اعظم بنتا ہوا شہباز شریف صاحب کو دیکھ بھی نہیں سکے، وہ اسمبلی کا اجلاس چھوڑ کے چلے گئے. اسی طرح جو قاسم سوری صاحب ہیں وہ بلاول صاحب کو تقریر انہوں نے نہیں کرنے دی اور آ کر اچانک اجلاس انہوں نے ملتوی کر دیا. اور پھر اس کے بعد شام کو ایک اور خبر آئی کہ آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت حلف برداری کی تقریب امید شروع ہو گئی ہوگی کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ آج حلف نہیں لے رہے نئے وزیر اعظم سے، اور یہ کہا گیا کہ جن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ڈاکٹروں کی کہنے پہ وہ مختصر رخصت پر چلے گئے ہیں، اور شاید چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ صادق سنجرانی صاحب وہ اجلاس کی صدارت کریں گے. لیکن یہ بھی بہرحال اب ان کی طبیعت کی خرابی والا معاملہ جو ہے وہ اتنا مستند تو نہیں ہے، بہرحال اب یہ کہا گیا تو ایک جسے کہتے ہیں کہ گڈ جسٹر کے لیے ہم بھی مان لیتے ہیں کہ جی ایسا ہوگا، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. یہ صرف معاملہ جو ہے وہ عدم برداشت کا. اسی طرح ملک بھر کے مختلف جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ احتجاج کرتے رہے اور احتجاج میں کچھ کافی ساری لائنز وہ کراس بھی کر کے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی جو کابینہ کا جو معاملہ ہے اس پہ بڑی غور چل رہا تھا، ابھی بھی اس وقت بھی زیر غور ہے کہ کابینہ میں کون ہوگا اور کیسے کہاں کا کس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، کس کی کہاں پر ضرورت ہے اور کس کی کہاں پر ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. یہ دونوں چیزیں جو وزیر اعظم صاحب اور جو دیگر پارٹیوں کے جو رہنما ہیں وہ مل کر اس چیز پر غور کر رہے تھے. اب تک کی جو خبریں سامنے آئیں وہ آپ کی خدمت پہ ہم پیش کر دیتے ہیں. ایک ابتدائی فیصلہ تو یہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وفاقی کابینہ میں 12 وزراء ہوں گے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 وزراء ہوں گے. اس طرح جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو 4 اور MQM کو 2، BNP مینگل، ANP جمہوری وطن پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کو 1 وزارت دی جائے گی. اسی طرح پتہ چلا کہ محسن داوڑ، اسلم بھوتانی اور طارق بشیر چیمہ بھی وفاقی کابینہ میں شامل ہوں گے، اس چیز کا امکان موجود ہے. پھر جو وزراء ہیں ان کی جو امکانات ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف، خرم دستگیر، احسن اقبال، مریم اورنگزیب، شائستہ پرویز ملک، رانا ثناء اللہ اور مرتضیٰ جاوید عباسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ وزیر اعظم کی کابینہ کا حصہ ہوں گے. اسی طرح جو سینٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو وزارت دی جائے گی وہ 1 وزارت ہوگی، اور اس میں سینیٹر شہری رحمان یا مصطفیٰ نواز کھوکھر میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو وزارت ملے گی. سینٹ میں قائد ایوان کے لیے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا
نام زیر غور ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا نام اور شازیہ مری کا نام وزارت خارجہ کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک شخصیت جنہیں پاکستان کی وزیر خارجہ ہوگی۔ اس طرح جو باقی عہدے ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت سامنے آئی ہے۔ پتہ چلا کہ جمعیت علماء اسلام نے بلوچستان یا کے پی میں سے کسی ایک صوبے کی گورنرشپ جو ہے وہ بھی JUI کو دی جائے گی، جبکہ پنجاب کا گورنر پاکستان پیپلز پارٹی سے اور سندھ کا گورنر MQM سے لیا جائے گا۔ پنجاب کے گورنر کے حوالے سے مخدوم احمد محمود جو کہ پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں بھی کچھ عرصہ گورنر پنجاب رہ چکے ہیں، ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور قمر زمان قاہرہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے، لیکن زیادہ امکان جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ مخدوم احمد محمود کا یہ ہوگا۔ مخدوم احمد محمود جو ہیں وہ ان کے شہباز شریف صاحب سے بہت ذاتی مراسم بھی ہیں، جبکہ ان کی جو عزیز داری ہے وہ جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ بھی ہے، تو یہ پنجاب کے اندر ایک بڑا اہم شخصیت ہے۔ جبکہ کابینہ میں جو مشیران اور معاونین خصوصی ہوں گے اس میں پتہ چلا ہے کہ جو سابق ترجمان پنجاب حکومت تھے مسلم لیگ نون کے دور میں ملک احمد خان، وہ اور عطا تارڑ اور حنیف عباسی راولپنڈی سے، یہ جو ہیں ان کا امکان ہے کہ یہ مشیر بنائے جا سکتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے لیے۔ جبکہ اسپیکر کے عہدے کے لیے خورشید شاہ اور نوید قمر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ عہدہ دیا جا رہا ہے۔ ان دونوں شخصیات میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ اسپیکر ہوگا، جبکہ ڈپٹی اسپیکر BNP یا BAP سے ہوگا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک پارٹی سے ڈپٹی اسپیکر لیا جائے گا۔ تو یہ وہ کابینہ کے نام ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ اب تک ان میں سے کئی نام فائنل ہو چکے ہیں، جبکہ کچھ ابھی زیر غور ہیں۔ تو یوں کچھ معاملات آگے چلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے حوالے سے بھی خبر آئی کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو 2 درخواستیں دی ہوئی تھی حمزہ شہباز شریف نے اور ڈپٹی اسپیکر نے دوست محمد مزاری نے، وہ وہاں پر لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں دوست محمد مزاری، ان کے اختیارات جو ہیں وہ بحال انہوں نے کر دیے ہیں، اور ایک عدالتی معاون کو مقرر کر دیا کہ جو کہ جا کے اسمبلی کے میں ان کے چیمبر کا قبضہ، جسے کہتے ہیں قبضہ، واپس کرائے گا اور وہ تالے کھلوا کر دوست محمد مزاری صاحب کے حوالے کیا جائے گا، جس کے بعد پھر پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام کا اعلان ہوگا، جس پر آج مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا اعتراض کیا کہ جی یہ ایک ایسی جمہوریت ہے کہ باپ جو ہے وزیر اعظم اور بیٹا جو وزیر اعلیٰ۔ ویسے شاہ محمود قریشی صاحب بھی کافی پشتوں سے سیاست میں موروثی سیاست کے خلاف بات وہ پتہ نہیں اب کیسے کر لیتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگر جو ہمارے پاس کوئی مزید خبریں آتی رہیں گی تو ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔